شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ آج تراویح میں 7واں سپارہ پڑھا جائے گا. اس کا خلاصہ سماعت فرمائیں. سورہ مائدہ جاری ہے. اس میں مسلمانوں کو کچھ مزید ہدایات دی گئی ہیں، یعنی وہ جو کچھ احکامات کا تذکرہ چل رہا تھا، اس سپارے میں بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید احکامات بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1، جو پاک چیزیں اللہ نے حلال کر دی انہیں خود سے حرام نہ کر لو. اللہ نے جو بھی چیزیں پاک کی ہیں وہ اس کا درجہ پاک کا ہی رہے گا. محض انسان کے اپنے خیالات کے بنیاد پر وہ چیز ناجائز یا ناپاک یا حرام نہیں ہوں گی. ایسا کرنا حد سے تجاوز کرنا اور اللہ کی راہ میں اللہ کی نافرمانی کرنا ہے. گویا اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ سراسر خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی معصیت ہے اور اس سے بچنا چاہیے. نمبر 2، جان بوجھ کر جو لوگ قسمیں کھاتے ہیں ان کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلائیں جو اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائیں، یا ایک غلام آزاد کریں، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھے وہ 3 دن کے روزے رکھیں. اس کے بعد یہ فرمایا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، یعنی انہیں توڑا نہ کرو. یعنی جو لوگ بھی قسم کھاتے ہیں تو وہ بے وجہ قسمیں نہ کھایا کریں بلکہ اس کی پاسداری کریں. نمبر 3، شراب، جوا، آستانے اور پاسے یعنی فال نکالنا سب گندے اور شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو. شراب اور جوئے کے سلسلے میں فرمایا کہ ان کے ذریعے سے شیطان یعنی ان سب چیزوں سے شیطان تمہارے درمیان بغض، عداوت ڈالنا اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکنا چاہتا ہے. ہم ان سب چیزوں کا جائزہ بھی لیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کئی بار تو جوئے میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی اور نہ جانے وہ معاملہ قتل و غارت گری تک بھی چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ان سب چیزوں کا حکم دے کر اور ان سب چیزوں سے منع کر کے یہ ہمارے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہے کہ ہم اپنی پرسکون اور خوشحال زندگی جی سکیں، کیونکہ یہ سب شیطانی عمل ہے اور شیطان کا کام ہی ہے کہ وہ انسانوں کا نقصان پہنچائے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. نمبر 4، احرام کی حالت میں کسی جانور کا شکار کر لیا تو اسی کے ہم پلہ ایک جانور نظر کرنا ہوگا جس کا فیصلہ 2 عادل آدمی کریں گے. یہ نہیں تو کفارے کے طور پر چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے. یعنی احرام اگر نیت کر لیا اور احرام باندھ لیا ہے تو پھر اس کو مکمل ہی کرنا ہوگا، اور ورنہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر مطلب اس میں کوئی غلطیاں ہوتی ہیں احرام باندھنے کے بعد تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر جانور کی قربانی دینی پڑتی ہے اور یہ اس کا گویا کفارہ ہے. حالت احرام میں سمندر یعنی 5ویں چیز جو بیان کی گئی کہ حالت احرام میں سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ حالت احرام میں کسی طرح کے شکار کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ سمندر کے جو جانور ہیں تو اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے. یعنی اس کا شکار کر کے اگر کوئی کھاتے ہیں تو پھر وہ اس کو حلال قرار دیا گیا ہے. نمبر 5، حج کی فرضیت کا حکم آنے کے بعد ایک صاحب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا ہر سال حج کیا گیا، مطلب یعنی یہ جو حج جو ہے کیا یہ ہر سال فرض کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا. 3 بار وہ صحابی 3 بار مسلسل یہ سوال کرتے رہے. 3 بار یہی سوال کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا جواب دیا، آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہے کہ اگر میری زبان سے ہاں نکل جائے تو حج ہر سال فرض قرار پائے. محترم ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کے رسول ہے، اور اللہ کے رسول کا حکم بھی وہی ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول کی زبان سے وہی باتیں نکلتی ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. لہٰذا ایسے سوالات سے
گریز کرنے کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ بار بار ایسی چیزوں کا سوال نہیں کرنا چاہیے. اگر نبی خاموش ہیں تو پھر اس پر مزید سوال نہیں ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ اگر میری زبان سے ہاں نکل گیا ہوتا تو پھر یہ ہر سال فرض ہو جاتا، پھر تم ہی لوگ اس کی پیروی نہ کر سکو گے. یعنی ایسا ہو گیا تو پھر اس کی پیروی کرنا، یعنی اس ہر سال حج کی ادائیگی، یہ مشکل کام اور ناگوار ہوگا. اس لیے ایسی چیزوں سے، ایسے سوالات سے گریز کرنا چاہیے. اس قسم کے سوالات کرنے اور خواہ مخواہ کھوج لگانے سے منع کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو. اس سلسلے میں یہودیوں کے طرز عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ تم سے پہلے ایک گروہ نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے. یعنی پھر وہ کام انجام نہ دے سکے اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ اللہ کی معصیت میں گرفتار ہو گئے. نمبر 6، اللہ کے نام پر یا کسی بت یا قبر یا دیوی دیوتا پیر کے نام پر جانور کو چھوڑ دینے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی چیز، ایسی کوئی بھی بات، ایسا کوئی بھی حکم صادر نہیں کیا ہے. یہ اللہ پر جھوٹی تہمت اور بے عقلی کی بات ہے. نمبر 7، ایک ہدایت مسلمانوں کو یہ دی گئی کہ پہلے خود کو راہ راست پر رکھنے کی فکر کرو، کیونکہ اگر تم راہ راست پر رہو گے تو دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا. یعنی انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے اور اپنے عمل کا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اور وہ خود ہی بے راہ ہو تو دوسرے کا عمل اس کے لیے تو کارگر نہیں ہوگا. تو اس لیے بتایا گیا کہ انسان کو اپنے عمل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. نمبر 8، موت کے وقت وصیت کرنے کی تاکید کی گئی اور اس کے متعلق بعض ضروری ہدایات دی گئی. آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے احسانات کیے، ان کا ذکر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پر جو نوازشیں کی گئیں ان کا بھی ذکر ہے. اس کے بعد خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کی گئی ہے کہ روز آخر ان سب احسانات کو یاد دلا کر جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کرے گا کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا، یعنی تو نے ہی کہا تھا لوگوں سے کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی معبود بنا لو، تو جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو اے اللہ تجھے ضرور اس کا علم ہوتا. میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یعنی تیرے احکام کے مطابق ہی میں نے ان سے بات کی تھی، ایسی کوئی بات نہیں. تو جو تو نے حکم دیا تھا میں نے وہی کہا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب ہے، میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس فیصلے کے دن کے بارے میں فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دیتی ہے، اور انسان کی سب سے بڑی کامیابی اس بات کو بتایا گیا کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ سے راضی ہو جائے. گویا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. سورہ انعام یہاں سے شروع ہوتا ہے. سورہ انعام میں چند اہم موضوعات زیر بحث آئے ہیں. اس میں شرک کا ابطال کیا گیا ہے اور عقیدہ توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی گئی ہے. چنانچہ سورہ کے آغاز میں وہ دلائل دیے گئے ہیں جو توحید پر دلالت کرتے ہیں. فرمایا گیا کہ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے یہاں طے شدہ ہے. یعنی ایک دوسری زندگی اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ یعنی قیامت کے بعد کی زندگی. مزید فرمایا کہ وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال کو جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے وہ خوب اچھی طرح واقف ہے. شرک کا ابطال کرنے کے ساتھ توحید کی دعوت پیش کرتے ہوئے توحید کی دعوت دیتے وقت مشرکین کا رویہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا. وہ کس طرح اس کو جھٹلاتے تھے، اس میں شک کرتے تھے اور طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے. عرب کے مشرکین اللہ کو مانتے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر اللہ کو ہی گواہ بنا کر ان سے سوال کیا گیا ہے کہ کیا واقعی تم یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی شریک ہیں؟
اس کے علاوہ پوری سورہ میں جا بجا مشرکین سے سوال کے پیرائے میں شرک کے ایسے دلائل دیے گئے ہیں جنہیں خود مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے۔ عقیدہ آخرت کی تبلیغ کی گئی ہے اور اس خیال کی تردید کی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے، یعنی یہ جو دنیا کی زندگی چلت پھرت یہ سب کچھ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہی سب کچھ نہیں ہے، یہی آخر نہیں ہے، بلکہ آخرت کا انکار کرنے والوں کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی، یعنی قیامت کا دن آ جائے گا، تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم اس معاملے میں کیسے کوتاہی میں مبتلا تھے اور کیسی کوتاہی کرتے تھے۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاءکاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ اس دعوت کو پیش کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پریشانی ہو رہی تھی اور مشرکین کے رویے سے انہیں جو رنج پہنچ رہا تھا، بیچ بیچ میں اس پر آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلاتے رہے ہیں۔ شرک کے خلاف اور توحید کے حق میں بھرپور دلائل دینے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ ایک مشرک کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن زمین و آسمان کے نظام، تاروں، چاند اور پھر سورج کی حقیقت پر غور کر کے آخرکار توحید کی سچائی تک پہنچ گئے اور اعلان کر دیا کہ اے برادران قوم، میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، یعنی خدا کے ساتھ اسے بھی پارٹنر بناتے ہو، تو ان سب چیزوں سے میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے تمام انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی شرک نہیں کیا۔ اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا، یعنی جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ سب غارت ہو جاتا۔ ان تمام ہی لوگوں کو کتاب حکم اور نبوت عطا کی گئی، ان کتاب کا علم دیا گیا اور حکمت بھی عطا کی گئی اور انہیں نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کا انکار کرنے کے لیے غلط بیانی سے کام لیتے تھے کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر وہ کیا ہے جسے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، یعنی تورات؟ اس کا نازل کرنے والا آخر کون تھا؟ قرآن کے بارے میں بتلایا گیا کہ یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے یہ خیر و برکت والی کتاب ہے، اس سے پہلے جو کتابیں آ چکی ہیں یہ ان کی تصدیق کرتی ہے۔ اس کا مقصد بھی وہی ہے جو پچھلی کتابوں کا تھا کہ اس کے جو مخاطب ہیں ان کو برے انجام سے باخبر کیا جائے، اور اس پر ایمان وہی لوگ لاتے ہیں جو آخرت کو ماننے والے اور نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کی روزمرہ کی زندگی سے ایسی نشانیاں پیش کی گئی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ اس کائنات کا کارساز، اس کائنات کو چلانے والا، اس کائنات کا منتظم، اس کائنات کا کل مالک اور اس کائنات کا خالق، اس کائنات کے ہر معاملے کا مکمل حساب کتاب رکھنے والا اور ہر چیز کی پوری نگرانی کرنے والا رب العالمین صرف اور صرف اللہ ہے۔